بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آسان ترجمہ وإلہکم اور معبود تمہارا الہ معبود واحد ایک یکتا لا نہیں الہ عبادت کے لائق اللہ سوائے اس کے الرحمن نہایت مہربان الرحیم رحم کرنے والا اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے کوئی معبود نہیں اس کے سوا بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا اس کے سوا بڑا مہربان ہے نہایت رحم فرمانے والا یعنی معبود حقیقی تم سب کا ایک ہی ہے اس میں تعدد کا احتمال بھی نہیں سو اب جس نے اس کی نافرمانی کی بالکل مردود اور غارت ہوا دوسرا معبود ہوتا تو ممکن تھا کہ اس سے نفع کی توقع کی جاتی یہ اکائی اور بادشاہی اور استادی اور پیری نہیں کہ ایک جگہ موافقت نہ آئی تو دوسری جگہ چلے گئے یہ تو معبودی اور خدائی ہے نہ اس کے سوا کسی کو معبود بنا سکتے ہو اور نہ کسی سے اس کے علاوہ خیر کی توقع کر سکتے ہو جب آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد نازل ہوئی تو کفار مکہ نے تعجب کیا کہ تمام عالم کو معبود اور سب کا کام بنانے والا ایک کیسے ہو سکتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے اس پر آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار سورہ بقرہ آیت 164 نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
آسان ترجمہ، ان بے شک فی میں خلقن پیدائش، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین، اور اختلاف بدلتے رہنا، اللیل رات، والنہاری اور دن، والفلکی اور کشتی، التی جو کہ تجری بہتی ہے، فی میں البحر سمندر، بما ساتھ جو ینفع نفع دیتی ہے، الناس لوگ، وما اور جو کہ انزلہ اتارا اللہ من السماء آسمان سے، من سے ماء پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بھی اس سے، الارض زمین، بعد اس کے موتها اس کے مرنے کے بعد، وبث اور پھیلائے، فیہا اس میں، من سے کل ہر قسم، دابۃ جانور، و تصریف اور بدلنا، الریاح ہوائیں، والسحاب اور بادل، المسخر تابع، بین درمیان، السماء آسمان، والارض اور زمین، لآیات نشانیاں، لقوم لوگوں، والارض اور زمین، لآیات نشانیاں، لقوم لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل والے، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، اور کشتیوں میں جو کہ لے کر چلتی ہیں دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں، اور پانی میں جس کو کہ اتارا اللہ نے آسمان سے، پھر جلایا اس سے زمین کو اس کے مرگے پیچھے، اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور، اور ہواؤں کے بدلنے میں، اور بادل میں جو کہ تابعدار ہے اس کے حکم کا، درمیان آسمان و زمین کہ بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، یعنی آسمان کے اس قدر وسیع اور اونچا اور بے ستون پیدا کرنے میں، اور زمین کے اتنی وسیع اور مضبوط پیدا کرنے اور اس کے پانی پر پھیلانے میں، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے اور ان کے گھٹانے اور بڑھانے میں، اور کشتیوں کے دریا میں چلنے، اور آسمان سے پانی برسانے اور اس سے زمین کو سرسبز و تر و تازہ کرنے میں، جملہ حیوانات میں اس سے توالد و تناسل نشو و نما ہونے میں، اور جہات مختلفہ سے ہواؤں کے چلانے میں، اور بادلوں یعنی آسمان کے اس قدر وسیع اور اونچا اور بے ستون پیدا کرنے میں، اور زمین کے اتنی وسیع اور مضبوط پیدا کرنے اور اس کے پانی پر پھیلانے میں، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے اور ان کے گھٹانے اور بڑھانے میں، اور کشتیوں کے دریا میں چلنے اور آسمان سے پانی برسانے اور اس سے زمین کو سرسبز و تر و تازہ کرنے میں، جملہ آسمان و زمین میں معلوم کرنے میں دلائل عظیمہ اور کثیرہ ہیں حق تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت اور حکمت اور رحمت پر ان کے لیے جو صاحب عقل و فکر ہیں۔ میں توحید لا الہ الا ہو میں توحید ذات کا، اور رحمان الرحیم میں توحید صفات کا ثبوت تھا، اور ان فی خلق الہ میں توحید افعال کا ثبوت ہوا، جس سے مشرکین کے شبہات بالکل مندفع ہو گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ آسان ترجمہ، ومن اور سے، الناس لوگ، من جو، یتخذ بناتے ہیں، من سے دون سوائے، اللہ اندادن شریک، یحبونہم محبت کرتے ہیں، کحبی جیسے محبت اللہ والذین اور جو لوگ، آمنو ایمان لائے، اشد سب سے زیادہ، حباً محبت، للہ اللہ کے لیے، ولو اور اگر، یرا دیکھ لیں، الذین وہ جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، اذ جب، یرون دیکھیں گے، العذاب عذاب، انا کہ، القوت قوت، للہ اللہ کے لیے، جمیعاً تمام، وانا اور یہ کہ، اللہ شدید و سخت، العذاب عذاب۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو دوست، ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ کی، اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی۔ اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب، کہ قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یعنی آدمیوں میں جو کہ شعور و عقل میں جمیع مخلوقات سے افضل ہیں، بعض ایسے بھی ہیں کہ باوجود دلائل ظاہرہ سابقہ کے، پھر غیر اللہ کو حق تعالیٰ کا شریک اور اس کے برابر بناتے ہیں۔
یعنی صرف اقوال و اعمال جزیہ ہی میں ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں مانتے، بلکہ محبت قلبی جو کہ صدور اعمال کی اصل ہے، اس تک شرک اور مساوات کی نوبت پہنچا رکھی ہے، جو شرک کا اعلیٰ درجہ ہے، اور شرک فی الاعمال اس کا خادم اور تابع ہے۔ یعنی مشرکین کو جو اپنے معبودوں سے محبت ہے، مومنین کو اپنے اللہ سے اس سے بھی زیادہ اور مستحکم محبت ہے، کیونکہ مصائب دنیا میں مشرکین کی محبت بسا اوقات زائل ہو جاتی ہے، اور عذاب آخرت دیکھ کر تو بالکل تبری اور بیزاری تبری اور بیداری ظاہر کریں گے، جیسا اگلی آیت میں آتا ہے، بخلاف مومنین کے کہ ان کی محبت اپنے اللہ کے ساتھ ہر ایک رنج و راحت، مرض و صحت دنیا و آخرت میں برابر باقی اور پائیدار رہنے والی ہے، اور نیز اہل ایمان کو جو اللہ سے محبت ہے وہ اس محبت سے بھی بہت زیادہ ہے جو محبت کے اہل ایمان ما صلی اللہ، یعنی انبیاء و اولیاء و ملائکہ و عباد و علماء یا اپنے آباء و اجداد اور اولاد و مال وغیرہ سے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو اس کی عظمت شان کے موافق بالاصال اور بالاستقلال محبت رکھتے ہیں، اوروں سے بالواسطہ اور حق تعالیٰ کے حکم کے موافق ہر ایک کے اندازے کے مطابق محبت رکھتے ہیں، گر فرق کے مراتب نہ کنی زندی کی، خدا اور غیر خدا کو محبت میں برابر کر دینا، خواہ وہ کوئی ہو یا مشرکین کا کام ہے، یہ مشرکین کا کام ہے، یعنی جن ظالموں نے خدا کے لیے شریک بنائے، اگر وہ اس آنے والے وقت کو دیکھ لیں کہ جس وقت ان کو عذاب الہی کا مشاہدہ ہوگا کہ زور سارا اللہ ہی کے لیے ہے، عذاب خداوندی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ کا عذاب سخت ہے، تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہوں اور نہ ان سے امید منفرد رکھیں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ استبرأ جب بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جو اتبعوا پیروی کی گئی، من سے الذین جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، ورأوا اور وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم ان سے، الاسباب وسائل، جبکہ بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے کہ جو ان کے پیرو ہوئے تھے، اور دیکھیں گے عذاب، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے سب علاقے، یعنی وہ وقت ایسا ہوگا کہ بیزار ہو جائیں گے مطبوع اپنے